اچھا یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ سلطنت کہاں تک پہنچ گئی؟ یمن تک پہنچ گئی. ملکہ سبا جو تھی وہ بھی مفتوح ہو گئی نا، وہ کہاں کی رہنے والی تھی؟ قوم سبا یمن کی رہنے والی. اس کا مطلب ہے یہ پورا جو علاقہ ہے نا شام سے لے کے یمن تک، یعنی یہ بحیرہ احمر سے لے کے میڈیٹرینین تک، یہ سارا علاقہ جو ہے نا اس سلطنت میں شامل ہو گیا. بہت گریٹر اسرائیل اس زمانے کا بن گیا. اب اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو ان کے بعد ان کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا. ایک یہ مرکزی سلطنت تھی جس میں یہ آج کا اسرائیل سارا شامل تھا، یروشلم شامل تھا. ایک دوسری سلطنت تھی، وہ اس کا نام یہودیہ تھا، شاید مجھے ذہن میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اس کا نام اسرائیل تھا، اس کا نام یہودیہ تھا. وہ جو ہے نا 721 قبل مسیح میں، اب دیکھیے 1020 میں وہ ہو رہا ہے، 1020 قبل مسیح میں طالوت کی حکومت قائم ہوئی ہے. 100 برس اور لگا دیجئے تو 920 رہ گئے. اس کے بعد 200 سال ڈواڈول، جیسے سلطنت مولیہ ہماری چلتی رہی تو وہ بھی ڈواڈول چل گئی. لیکن یہ کہ 721 قبل مسیح میں سارگون ایک بادشاہ تھا، کس کا؟ فلسطینیوں کا. اس نے یعنی شام اور فلسطین کے علاقے کا رہنا، اس نے حملہ کیا اور وہ جو شمالی ریاست تھی اس کو ختم کر دیا. سامریہ تھی، ہاں وہ ختم کر دی. ایک باقی رہ گئی، یعنی بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا، پاکستان باقی رہ گیا، مشرقی پاکستان رہ گیا، ایک پاکستان ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. اچھا اب اس کے بعد آگے چلے کام. اس کے تقریباً 150 سال کے بعد یا بلکہ 125 سال کے بعد 587 جو ہے نا 587 13 اور ادھر سے جو ہے نا وہ کتنے تھے جی 21 34 یعنی 134 سالوں کے بعد عراق کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے حملہ کیا وہاں پہ اور اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا. وہاں پہ اس وقت 12 لاکھ یہودی آباد تھے، 12 لاکھ. اس نے 6 لاکھ قتل کیے. آج آپ کے سامنے نا فلسطینی ہے، میں صرف اس لیے آپ کو کہانی سنا رہا ہوں اس علاقے میں کتنی قتل و غارت گری ہوتی رہی ہے. 6 لاکھ یہودی اس بخت نصر مشرک اس نے قتل کیے. 6 لاکھ کو اس نے غلام بنایا اور بیبلونیا لے گیا. ایک متنفس زندہ باقی یروشلم میں نہیں چھوڑا. 12 لاکھ کا شہر ایک آدمی کی سانس سے بھی محروم ہو گیا. کوئی سانس لیتا بندہ وہاں پہ باقی نہیں تھا. اس موقع پہ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان کی زبان سے الفاظ نکلے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. اس طرح برباد ہونے کے بعد اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ کیسے آباد کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا. ثم بعث، پھر کھڑا کیا. کالا کم لبستہ، پوچھا کتنا عرصہ سوئے رہے ہو؟ کالا لبستہ یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا جی ایک دن یا دن کا بھی کوئی حصہ. اللہ نے کہا بل لبستہ 100 عام، تو 100 سال سویا رہا ہے. فانظر الی طعامک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو باسی نہیں ہوا ہے، فریش ہے، تازہ ہے. لیکن گدھے کو دیکھو سڑ گیا ہے، اس کی ہڈیوں کے اوپر سے گوشت بالکل ختم ہو گیا ہے، ہڈیاں وہ لائن رکھی ہوئی باقی ہے، باقی کچھ نہیں رہا ہے. اور اب دیکھو اس گدھے کو میں کیسا زندہ کرتا ہوں، اس پہ گوشت کیسے چڑھاتا ہوں. تو جیسے یہ زندہ ہوگا تو یہ شہر بھی آباد ہو جائے گا، تو جاؤ شاباش. تو وہ گئے، انہوں نے جا کے دعوت دی بنی اپنی قوم کو، ایمان پر وہ ایمان کی محنت کی. قوم کے اندر وہ ایمان کی کوئی جو جاگی کوئی رمق. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ کے دل میں ڈالا، اس نے عراق پر حملہ کر دیا. یہ جنگیں ایسے ہی نہیں ہوتی. اس نے عراق پر حملہ کر دیا. عراق کی طاقت کا کچومر اس ایرانی بادشاہ نے نکال لیا. ایک خیال یہی ہے کہ ذوالقرنین وہی تھے، کیخورس بادشاہ کا نام تھا، لیکن خیال یہی ہے کہ اصل ذوالقرنین وہی تھا. اسی لیے بنی اسرائیل نے پوچھا تھا کہ ان کا محسن ہے، تو وہ ذوالقرنین نے یا جو بھی کیخورس تھے اس نے قبضہ کر لیا عراق پر، اور بنی اسرائیل کو کہا کہ تم جاؤ اپنے شہر میں آباد ہو جاؤ. دنیا بدل گئی، دنیا بدلی، ان کے لیے موقع پیدا ہو گیا. انہوں نے جا کے اپنا شہر دوبارہ آباد کرنا شروع کیا. تقریباً 450 یعنی آج سے 2500 سال پہلے کی کہانی ہے. انہوں نے جا کے اپنا شہر دوبارہ آباد کیا. پھر مسجد بنی، دوسری دفعہ ٹیمپل تعمیر ہوا یا ہیکل تعمیر ہوا یا مسجد تعمیر ہوئی، جو لفظ آپ کو اچھا لگے وہ استعمال کریں، یہ تینوں مستعمل ہیں. اچھا اب وہ جب بن گیا، اس سے بھی بڑی کہتے ہیں سلطنت قائم ہوئی، اسے عظیم مکابی سلطنت کہتے ہیں، یہ بن گئی. لیکن جب انہوں نے پھر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی تو اب اللہ نے رومیوں کو مسلط کیا. رومی بھی مشرک تھے، وہ مسلط ہوئے. جب وہ مسلط ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے بنایا غلام. اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ آج سے 2100 سال پہلے کا واقعہ ہے. یعنی تقریباً 63 قبل مسیح میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 63 سال پہلے
ان کو غلام بنا لیا رومیوں نے اپنا، باج گزار یعنی سالانہ ٹیکس دیتے تھے رومیوں کو، اور حکومت ان کی تھی، ان کا گورنر ان کا وہاں پہ بیٹھتا تھا، ان کا بھی ایک وہ جو ہے نا کچھ یعنی داخلی کچھ تھوڑا سا ایک اختیار دے رکھا تھا، اصل حکومت ان کی تھی رومیوں کی۔ اب یہاں سے کہانی میں بڑا دلچسپ موڑ آتا ہے، یہ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اتنے معجزے دے کے بھیجا۔ آپ اچھی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے واقف ہیں، مردے کو زندہ کرتے تھے، گارے سے پرندہ بنا کے پھونک مارتے تھے، اڑنے لگتا تھا، بتا دیتے تھے تم کھا کے کیا آئے ہو، گھروں میں کیا سٹاک کیا ہوا ہے، اس طرح کے معجزات، مردے سے کلام کرتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل نے، ان کے علماء نے، ان کے دین داروں نے، جو تورات پڑھنے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کر دیا بلکہ یہ سمجھا کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ ان کی سمجھ کے مطابق جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ کفر ہے، کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا ہے، تو مرتد ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو سولی دو۔ آپ سوچیں عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئے تھے؟ دین موسوی زندہ کرنے آئے تھے۔ جو دین موسوی کے پیروکار ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کافر ہیں۔ کوئی سمجھ آئی؟ یعنی آج اگر دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1500 تقریباً 1400 سال بعد آئے ہیں، آج حضور سے ہمیں 1400 سال ہو گئے ہیں۔ تو اگر اس وقت 1400 سالوں کے بعد دین کے ساتھ یہ ہو چکا تھا، اب سوچیں نا آج بھی تو کچھ ہو چکا ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریباً فسیعود کما بدا، اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا اور واپس ویسے ہی ہو جائے گا جیسے پہلے تھا۔ تو آج اگر کوئی سچا آئے تو وہ پھر لگے گا کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ تو مروائے گا۔ خیر، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بس پڑتے سولی چڑھا دیا۔ دوسری طرف اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے مانا وہ کون تھے؟ نہ اس وقت کے لیڈروں نے مانا، نہ سرداروں نے مانا، نہ اس وقت کے علماء نے مانا، نہ اس وقت کے صوفیاء نے مانا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاد اس وقت بھی ہو رہا تھا۔ کیوں ہو رہا تھا؟ قبضہ کس کا ہے؟ رومیوں کا۔ رومیوں کے خلاف مجاہدین دائیں بائیں پہاڑوں پر موجود تھے جو کبھی کبھی چھاپہ مار کاروائیاں کر دیتے تھے، جیسے آج ہم کر رہے ہیں۔ اس وقت یہی کام یہودی کر رہے تھے۔ کس کے خلاف؟ رومیوں کے خلاف کر رہے تھے۔ جو وقت کا رسول ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن یہودیوں کے یہ رومیوں کے خلاف جہاد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا، عیسائی یہ کہتے ہیں قتل کیا تھا لیکن اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا۔ یہ فرق ہے ہم تینوں کے عقیدے میں۔ عیسائیوں کے نزدیک سولی دیے گئے، اس کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیے پھر لے گئے۔ یہودیوں کے نزدیک سولی دے کے ختم ہو گئے، نو مور عیسیٰ۔ اور ہمارے نزدیک سولی دیے ہی نہیں گئے، سولی کوئی اور دیا گیا، اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی، اس ذلت سے پہلے ہی آسمان پر زندہ سلامت اٹھا لیا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہ تین باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں اللہ کے رسول کے ساتھ جب آپ یہ کریں گے تو کچھ تو ہوگا نا۔ سن 70 عیسوی ہے، آج سے کتنا پہلے ہو گیا جی؟ یعنی 2023 میں سے 70 نکال دیں تو جو باقی بچے گا، جو بھی 1950 سال پہلے یہ واقعہ ہوا۔ کیا واقعہ ہوا؟ بنی اسرائیل نے بغاوت کر دی، سب نے مل کے رومیوں کے خلاف یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ گورنر یا پتہ نہیں قتل کیا یا نہیں کیا، لیکن گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر دیا، رومیوں کو بے دخل کر دیا، یروشلم ہمارا ہو گیا۔ آپ سوچیں اس وقت انہوں نے بھی کتنے نعرے لگائے ہوئے کامیابی کے، مل گئی نہ تھی نا کامیابی۔ اب جب خبر پہنچی ہے روم، تو وہاں پھر ایک بڑی فوج تیار کر کے انہوں نے حملہ کیا۔ ٹائٹس ایک جرنیل تھا، وہ آیا، 6-7 مہینے جنگ ہوئی ہے، بڑی جنگ لڑی ہے، یہودیوں نے بے جگری سے لڑی، دلیری سے لڑی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ سیلاب آئے، بارشیں ہوئیں۔ ان سیلابوں نے ان رومیوں کا کوئی نقصان نہیں کیا، ان کے اسلحہ خانے میں گھس گئے، ان کے اناج جہاں رکھے ہوئے اسٹاک کے گودام ان میں گھس گئے، بیڑا غرق ہو گیا، سارا ڈیفنس ٹوٹ گیا، ساری اجناس ختم ہو گئیں۔ یعنی اللہ نے مدد بھی اپنے مسلمان بندوں کی نہیں کی، مشرک لوگوں کی۔ قبضہ ہو گیا ان کا، ٹائٹس
داخل ہوا، جس دن وہ شہر میں داخل ہوا، جیسے بنگلہ دیش میں وہ پستول حوالے کیا تھا نا نیازی نے، تو یہ تو جدید دور ہے نا، اس میں تو پھر بھی مہذب طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ جس دن داخل ہوا، ایک دن میں، صرف ایک دن میں، ویسے تو مجموعی طور پر 11 لاکھ بتایا جاتا ہے کہ یہودی مارے گئے ہیں، اس ایک دن میں 1,33,000 مارے گئے ہیں، سنگل ڈے 1 لاکھ، جبکہ نہ ابھی پستول ہیں، نہ گولیاں ہیں، نہ برسٹ ہیں، کچھ نہیں ہے، ہاتھوں سے مارنے والا کام ہے۔ 1,33,000 ایک شہر میں قتل کیے گئے، اور ہیکل دوسری دفعہ گرا دیا گیا، اس میں کچھ باقی نہیں۔ یہ ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں۔ ابھی جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ سارا آپ جا کے کسی بھی تفسیر میں پڑھیں گے، آپ کو یہ واقعات سارے مل جائیں گے اس کے اندر۔ ابھی موقع نہیں ہے کہ میں وہ آیتیں ساری پڑھ کے آپ کو سناؤں، لیکن وہاں آپ کو یہ تفسیر مل جائے گی۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، یہ اس سے لے کے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا، وہاں تک آپ کو یہ سب مل جائے گا۔ اچھا، اب آ جائیں پھر اس کے بعد کی کہانی، آگے چلیں۔ رومی جنہوں نے کہ اس علاقے پر قبضہ کر کے ان کو تتر بتر کر دیا، دنیا میں بکھیر دیا، یہ کب ہوا؟ 70 عیسوی میں ہوا۔ 70 عیسوی میں 230 اور جمع کریں تو کتنا ہو جائے گا؟ 300۔ 300 عیسوی میں وہ سارے رومی عیسائی ہو گئے۔ تاریخ پلٹ گئی ہے۔ تاریخ نے کیا کیا؟ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کتنے تھے؟ 12 کمزور، جن کو یہودی مارتے تھے، جن پر بدترین تشدد کرتے تھے، ان 12 آدمیوں کی دعوت پھیلتے 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 300 سال کے بعد پوری سلطنت روما، اس وقت کا امریکہ، سارے کا سارا وہ عیسائی ہو گیا۔ تو رومیوں نے کس کو مارا تھا؟ یہودیوں کو مارا تھا۔ یہودی کس کو مارتے تھے؟ عیسائیوں کو مارتے تھے۔ تو اب کیا معاملہ ہو گیا؟ جب وہ رومی سارے کے سارے عیسائی ہو گئے تو یہودیوں سے ان کی نفرت ڈبل ہو گئی۔ ایک نفرت وہ پرانی علاقائی، اور دوسری نفرت مذہبی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے یہ قاتل ہیں۔ یہودیوں پر زندگی اجیرن کر دی گئی۔ ان کو کسی شہر میں، یہ صرف یروشلم کی بات نہیں، کسی بھی شہر میں ان کو رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ شہر کے باہر وہ جو تمبو شمبو لگا کے رہ سکتے تھے، گندے، ان کو صاف ہونے کی اجازت نہیں تھی، اور ان کے لیے طے تھا کہ جس شہر میں بھی یہ رہیں، پروٹوکول تھا کہ یہ جب آئیں گے تو شہر کی آبادی باہر نہیں نکلے گی۔ گندے لوگ ہیں، ان کی شکل دیکھنا بھی منحوس ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں، یہ اکیلے آئیں، جو بھی کچھ کام کر کے تو واپس دفع ہو جائیں، ان کو شہروں کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے تھے۔ یہ زندگی تھی کس کی؟ یہودیوں کی۔ یہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہیں، جو سب اس کے پہلے کا ہے۔